فضل و کرم سے ہمارے سماج میں علم دین کے لیے مدارس اور مکاتب کھلے ہوئے ہیں۔ مکاتب میں ہم اپنی نسلوں کو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھیج کر دین سکھاتے ہیں، ایمان پڑھاتے ہیں، قرآن سکھاتے ہیں، ریڈنگ بھی سکھاتے ہیں، افہام و تفہیم بھی سمجھتے سمجھاتے ہیں۔ تو اس طرح سے ہمارے بچوں کے ایمان کی حفاظت ہوگی جب ہمارے اور ہمارے بچوں میں علم آئے گا۔ اس ملک اور اس سرزمین پر ہمارے اکابرین نے 1857 کے بعد جب اس ملک میں انگریزوں کا تسلط ہو چکا تھا اور مکمل کنٹرول انگریزوں کا ہو چکا تھا اور مغلیہ سلطنت کا سورج غروب ہو چکا تھا، تب اکابرین نے مدارس اور مکاتب کا جال بچھا کر اس عظیم مقصد کے لیے کہ آج ہمارے سرزمین پر وہی قرآن جو مدینے میں پڑھا جاتا تھا، جو قرآن مصعب بن عمیر پڑھتے تھے، جو قرآن بلال رضی اللہ عنہ پڑھتے تھے، جو قرآن حضرت ابو بکر پڑھتے تھے، جو قرآن عمر، علی، عثمان پڑھتے تھے، جو قرآن سعد بن وقاص پڑھتے تھے، جو قرآن خالد بن الولید پڑھتے تھے، وہی قرآن جو قرآن معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت امیر معاویہ تختیوں پر لکھا کرتے تھے، وہی قرآن جو جبریل لے کر آتے تھے، اور وہی قرآن جو جبریل کے آنے کے بعد حضور اپنے صحابہ میں سے زید بن ثابت کو ذمہ داری دیتے تھے اور دیگر صحابہ کو کہ انہیں تختیوں پر لکھو، اس آیت کو فلاں صورت سے اٹیچ کرو، ان 5 آیتوں کو فلاں صورت میں جگہ دو۔ وہی قرآن آج بھی باقی ہے۔ اس کی بقا کے لیے اس سرزمین پر ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اکابرین نے جو قربانیاں پیش کی ہے، اسے سونے کے پانی سے لکھے جانے کے مقابل ہے اور اسے بھلایا نہیں جا سکتا۔ ہمارے اکابرین رحمہم اللہ تعالی نے اس قرآن کی بقا کے لیے مدارس اور مکاتب کا نظام شاندار چلایا۔ آج اس منبر پر، آج اس محراب میں اگر قرآن پڑھا جاتا ہے تو ان اکابر کی اس قربانی کی بنیاد پر جو قرآن حجاز سے لے کر چلے تھے، مصر پہنچے، مصر سے بغداد پہنچے، بغداد سے سیدھا ادھر سندھ اور ہند کی طرف کوچ کرتے ہوئے ہمارے شہر دلی تک پہنچے، وہی قرآن آج اس منبر میں پڑھا جاتا ہے۔ اگر یہ مدارس اور مکاتب کا جال خدا نخواستہ نہ بچھایا جاتا تو اس منبر پر قرآن پڑھنے والا نہ ملتا۔ وہ قرآن جو جبریل عرش معلیٰ سے لے کر آتے تھے، وہی آیتیں والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى علمه شدید القوى۔ وہ قرآن جو پڑھتے ہوئے ابو بکر کو مشرکوں نے مکے میں مارا، وہی قرآن جو حضور تلاوت کرتے تھے اور اس تلاوت کو سن کر مکے کے مشرکین کہتے تھے کہ ان ھذا لسحر مبین، کہ یہ کھلا ہوا جادو ہے۔ وہی قرآن کی آیت ہے جو مشرک سن کر حضور کے فریفتہ ہو جاتے تھے اور حضور کے لیے اپنا دل و جان نچھاور کرتے تھے۔ اے وہی قرآن ان ہمارے اکابرین نے باقی رکھنے کے لیے اپنے گھروں میں محافظہ کیا ہے، اپنی بیوی بچوں کو قربان کیا ہے۔ آج اسی کے نتیجے میں آج ہمارے یہاں بھی قرآن پڑھا جاتا ہے، آپ کی مسجد میں بھی قرآن پڑھا جاتا ہے، پورے ملک میں
قرآن پڑھا جاتا ہے، پورے ملک کے چپے چپے گلی گلی کوچا کوچا حفاظ کو تیار کیا گیا ہے۔ یہ بغیر کسی وجہ کے نہیں تیار کیا گیا، اس کے پیچھے ایک مشن محنت کر رہی ہے، ایک تحریک کام کر رہی ہے، جس تحریک نے ہماری کالونی کے ہر گلی میں حفاظ تیار کیے۔ آج وہی حفاظ آپ کے گھروں میں ٹیوشن کی شکل میں بھی قرآن پڑھاتے ہیں۔ اگر یہ محنت نہ ہوتی تو ہماری یہ نسلیں، ہمارے یہ بچے قرآن کو درس جاتے۔ اللہ کے فضل و کرم سے یہ محنت برکات سے چل کر ہمارے ملک میں آئی ہے، اور اسی محنت کے نتیجے میں ہم اور آپ قرآن کریم سیکھتے اور سکھاتے ہیں۔ علم دین سیکھنا ہمارے لیے اتنا کہ ہم حلال حرام کو سمجھ سکیں اور غلط اور صحیح میں فرق کر سکیں، نکاح اور زنا میں فرق سمجھ سکیں، غلط اور امانت داری میں ہم فرق کر سکیں، اور جھوٹ اور سچ کا فرق سمجھ سکیں، اور ایمانداری اور دغابازی کو سمجھ سکیں۔ اتنا علم دین حاصل کرنا ہے کہ ایک مسلمان مرد و عورت پر فرض کیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اس لیے ہمیں اپنی نسلوں کو علم دین سکھانا ہے۔ ہم اپنے بچوں کو اسکول بھیجتے ہیں، خوب بھیجیں، اچھے سے اچھے اسکول کا انتخاب کرو اور ان بچوں کو اسکول تک پہنچاؤ، انہیں اچھے اسکالر کے پاس پہنچاؤ، اچھے ٹیوٹر تک ان کو پہنچاؤ، اور اپنی نسلوں کو دنیا کے سارے علوم تک پہنچاؤ۔ ہمارا بچہ جو آج ننھا منا سا دکھتا ہے، کل فیوچر میں وہ علوم دنیاوی سے بالکل لیس ہو کر ہماری گلی کوچوں میں پھرتا ہو۔ ہمارے بیچ ڈاکٹری کے لیے عزم کرنے والے بچے بھی ہوں، اور انجینئرنگ کے کورس والے بھی ہمارے پاس بچے ہوں۔ ایسے علوم کی طرف ہمیں اپنے بچوں کے لیے رات اور دن محنت کرنی ہے، لیکن ساتھ ساتھ ہمیں انہی بچوں کو جو اسکولوں کی طرف جا رہے ہیں، انہی بچوں کو جو کالجز کی طرف جا رہے ہیں، علم دین سکھانا ہے۔ آج آپ کو نہیں پتا کہ اس وقت ہم اور آپ تھوڑی سی انگریزی سیکھتے ہیں، تھوڑی سی انگریزی کیا سیکھ لی، انگریز ہی بن جاتے ہیں۔ انگریز نہیں بنانا، انگریزی سکھانی ہے، انگریز نہیں بنانا، انگریزی سکھانی ہے۔ وہ دیکھو یورپ کا جوان اس قلم میں قرآن لے کر کھڑا ہے، اور اس طائفہ کو وہ آواز دیتا ہے، اس جوان کو وہ بلاتا ہے کہ کدھر جا رہے ہو، یہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے، یہ دیکھو گاڈ نے قرآن بھیجا ہے، یہ آیت تمہیں بلا رہی ہے۔